اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ المبین وجعلنا من المتمسکین بولایت نبیہ وآلہ الطاہرین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین شفیع المذنبین طہ و یاسین صاحب الحوض الکوثر والتاج والمغفر والخطبۃ والمنبر والخد الاقمر والوجہ الانور وجبین الازہر والحسب الاطہر والنسب الاشہر سید الکونین رسول الثقلین ابن الذبیحین المصلی القبلتین جد الحسن والحسین سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا النبی المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المقتولین المذبوحین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ مقصد کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس اپنے دین کو تمام ادیان عالم پر غالب کر دے۔ یہ ہمارے نبی کی خصوصیت تھی کہ دو کمالات کا تذکرہ یہاں ہے، ایک تو ہدایت کے ساتھ اور ایک دین حق کے ساتھ۔ یہی دو چیزیں ہیں کہ جو ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہوا کرتی ہیں، یعنی وہ ہدایت کے اوپر برقرار رہے، دین حق کے گلے سے لگائے رہے۔ پیغمبر اسلام اسی لیے تشریف لائے تھے، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کا یہی کام تھا، اس لیے کہ دنیا میں اول سے لے کر آخر تک دو طاقتیں ہمیشہ سرگرم عمل رہی ہیں۔ ایک طرف ابلیسیت ہے کہ جس نے اپنے پنجے گاڑے ہیں، تو دوسری طرف آدم کا مزاج ہے، نوح کا تقویٰ ہے، ابراہیم کی خلت ہے، موسیٰ کی ہیبت ہے، عیسیٰ کا زہد ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے۔ چنانچہ باطل طاقتوں کو سرنگوں کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے۔ ان انبیاء کے سلسلے میں آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں انقلاب آیا۔ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس نے 23 سال کے عرصے کے اندر پوری دنیا کا نظام ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ جہاں ظلم و ستم تھا وہاں عدل و انصاف رائج ہو گیا۔ جو ہاتھ شراب کے جام کو اٹھانے کے لیے بڑھتے تھے، وہی ہاتھ شراب کے خم لنڈھاتے ہوئے نظر آئے۔ جن زبانوں کے اوپر کذب ہی کذب تھا، وہ صداقت کا کلمہ پڑھنے لگے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صداقت کے ساتھ ہمارا نبی جب اٹھتا ہے تو نتیجے میں مزاج بدل جاتے ہیں، دل بدل جاتے ہیں، ماحول بدل جاتا ہے، اور ایک انقلاب عظیم برپا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم نے اپنے پیغام کے ذریعے سے ثابت کیا کہ دیکھو، اگر تمہارے پاس ہدایت نہیں ہے تو یہ تمہاری زندگی بیکار ہے۔ اگر تمہارے پاس دین ہے لیکن دین حق نہیں ہے تو تمہاری آخرت بیکار ہے۔ لہٰذا تم دنیا میں ہدایت کے ساتھ زندہ رہو، اور آخرت میں جب جاؤ تو تمہارے پاس ایک ایسا دین ہو کہ جو حق کے ساتھ ہو،
نہ کہ کوئی ایسا دین کہ جو اللہ کی طرف سے نہ ہو بلکہ باطل نوازوں کی طرف سے ہو، وہ اللہ کے ہاں کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ خداوند عالم نے صاف اعلان کر دیا ہے اپنے دین کے سلسلے میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو فقط اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اگر کوئی شخص اس دین کے علاوہ کوئی دین لے کر آتا ہے تو اسے ہرگز قبول نہ کرنے کا اعلان بھی قرآن مجید نے کیا ہے۔ لہٰذا یہ دین وہ بہترین دین ہے کہ جس کے اندر نظام زندگی ہے، یہ دین وہ بہترین دین ہے جس کے اندر آخرت کی کامیابیوں کے راز پوشیدہ ہیں۔ لہٰذا پیغمبر اسلام آئے، سختیاں جھیلیں، پتھر آپ کے اوپر مارے گئے، اوجھڑیاں ڈالی گئیں، ستایا گیا، نماز میں تمسخر کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، آپ کو ابتر کا طعنہ دیا گیا، لیکن نبی ثبات قدم کے ساتھ کاروان دین کو لے کر آگے بڑھتے رہے کہ جو ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور جب اس دنیا سے جانے کی منزل آئی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کر چلے جائیں اور کوئی بھی اپنے بات کا انتظام نہ کر جائیں، چونکہ خود نبی اللہ کی طرف سے تھے، لہذا اس کے بعد کا نظام بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا، اور جب اللہ ہی کی طرف سے نظام ہوا تو اس کا اعلان پیغمبر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ دیکھو اے میرے نبی، آپ وہ تم پہنچا دو کہ جو تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر دیکھیے یہ نہ کیا تو فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے کار رسالت ہی کو انجام نہیں دیا، آپ نے اس پیغام کو پہنچایا ہی نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ سارے دین کی آبرو تو اسی کے اندر ہے، اس لیے کہ اگر کوئی عمارت بنا لے اور عمارت کے تحفظ کا انتظام نہ ہو، اگر کوئی شخص کوئی بڑے بہترین اور یادگار ایسی دنیا میں قائم کر جائے کہ جس کی طرف ہر ایک کی نگاہیں ہوں لیکن بات کا انتظام نہ ہو، تو نہ اس عمارت کا کوئی فائدہ ہے نہ اس یادگار کا کوئی فائدہ ہے۔ لہٰذا بات کے انتظام کی بات تھی، لہٰذا پھر اعلان ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دیکھو اے میرے نبی، جو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے اسے پہنچا دو۔ پہنچانے کا انداز کیا ہے؟ نبی نے غدیر خم میں پالان شتر کے ممبر کے اوپر سے اعلان کیا ہے، اپنے ہاتھوں کے اوپر علی بن ابی طالب کو بلند کیا اور اعلان ہوتا ہے من کنت مولا ہو علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ قدرت نے جب یہ انتظام دیکھ لیا تو اب وہاں سے کیا اعلان ہوتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، دیکھو آج کا دن وہ ہے کہ جب کفر زوال اسلام کی طرف سے مایوس ہو چکا ہے تو دیکھو اب اس سے نہ ڈرنا بلکہ اللہ سے ڈرنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کا دن وہ ہے کہ جب میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ تو یہ بہترین دن وہی دن ہے کہ جس دن اللہ دین سے راضی ہوا ہے، جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور ولایت کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، تو بس اسی دن قدرت نے یہ اعلان کر دیا، اس لیے کہ اب کوئی کھٹکا نہیں ہے، اب کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ پورا نظام قائم رہے گا، یعنی ایک کے بعد نبی جیسا کوئی آتا رہے گا۔ اگر یہی نبی کی سیرت بانداز شجاعت سامنے آئے گی تو اسے علی بن ابی طالب کہیں گے، اگر یہی سیرت نبی بانداز حسن اخلاق سامنے آئے گی تو نام حسن ہوگا، یہی سیرت نبی اگر شجاعت کے انداز سے سامنے آئے گی تو اس کا نام حسین ہوگا، یہی سیرت نبی اگر بانداز عبادت سامنے آئے گی تو اس کا نام زین العابدین ہوگا، یہی سنت نبویہ یا طریقہ نبی اگر بانداز عبادت سامنے آئے گی تو زین العابدین، بانداز علم سامنے آئے گی تو محمد باقر، بانداز صداقت سامنے آئے گی تو جعفر صادق،
نام پر نام سامنے آئیں گے، کردار پر کردار سامنے آئیں گے، کبھی کوئی موسی کاظم آئے گا، کبھی کوئی علی رضا سامنے آئیں گے، کوئی محمد تقی سامنے ہوں گے، کبھی علی نقی کا وجود سامنے ہوگا، اور کبھی ہیبت قائم ہوگی امام حسن عسکری علیہ السلام سے، اور جب یہ سلسلہ ختم ہوگا تو ایک ایسا وجود ہوگا کہ جو دنیا کے لیے ہدایت کا سامان کرنے کے لیے پردہ غیب میں ہوگا، یا یوں کہا جائے کہ نظام بدلتا رہے گا، ایک کے بعد ایک دور آتا رہے گا، لیکن سیرت نبوی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے ذریعے سے سیرت نبویہ قائم رہے گی۔ اور آج بھی پردے کے اندر وہ سیرت نبویہ قائم ہے۔ جب اس دنیا میں ظاہر ہوں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا سے ظلم و ستم کا یوں خاتمہ ہو جائے گا کہ جس طرح سے وہ حاوی ہے، اور عدل و انصاف اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا، اور دنیا میں ہر طرف عدل و انصاف کی حکمرانی ہوگی۔ یہی وہ نظام تھا جس کو لے کر پیغمبر چلے تھے، ان کے اوصیاء اس نظام کو لے کر چلے، ایک کے بعد ایک آتے رہے، نظام قائم ہوتا رہا۔ علی ابن ابی طالب کو غدیر کے میدان میں مولا بنایا، پھر اس کے بعد ان کی سیرت ایک کے بعد ایک ائمہ میں سامنے آتی رہی، دنیا دیکھتی رہی کہ یہ وہ سفینہ ہدایت ہے، یہ وہ کاروان ہدایت ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا قائم و باقی رہے گی۔ جب امام حسین علیہ السلام کی منزل آتی ہے، یعنی غدیر جب کربلا تک پہنچتی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حسین ابن علی کی سیرت سامنے آتی ہے۔ پیغمبر اعلان کرتے ہیں ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ۔ دیکھو حسین کی وہ ذات ہے کہ جو ہدایت کا چراغ ہے، اور چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے۔ دو ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک مرد مومن کو، دنیا میں اسے ہدایت چاہیے، آخرت میں اسے نجات چاہیے۔ حسین ابن علی کو مرکز قرار دے دیا گیا کہ انہی کے ذریعے سے دنیا میں ہدایت ہے، اور آخرت میں انہی کے ذریعے سے نجات ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہ دکھانے کے لیے اٹھے تھے کہ دیکھو ہم وہ ہیں کہ جو کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، ہم وہ ہیں کہ جو کبھی بھی باطل طاقتوں کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ نے صاف اعلان کر دیا تھا، اپنے مقصد کو ظاہر کر دیا تھا، مثلی لا یبایع مثلہ، کہ دیکھو میرے جیسے یزید جیسے کا ہاتھوں پر بیعت نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو یہ فقط ایک حسین کا کردار نہیں ہے، بلکہ اس جملے کے ذریعے سے کبھی کردار محمد سامنے آتا ہے، کبھی کردار علی سامنے آتا ہے، کبھی کردار حسن سامنے آتا ہے، کہ دیکھو کبھی بھی یہ باطل سے کوئی مفاہمت نہیں کریں گے، باطل کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھیں گے، باطل کی بیعت نہ کریں گے۔ اور اسی لیے قدرت بھی مطمئن ہے کہ ایک ایسا سلسلہ مل گیا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے صاف اعلان کیا تھا۔ اور وہ اعلان کیا تھا؟ وہ اعلان یہ تھا کہ اگر یہ حق باطل کے خواہشات کی پیروی کر لیتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ یہ دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی۔ اگر یہ خواہشات باطل کی پیروی ہو جاتی تو نتیجے میں کائنات تباہ ہو جاتی۔ فقط کائنات ہی تباہ نہیں ہوتی، بلکہ من فیہن، جو ان آسمان و زمین کے درمیان ہیں، وہ تمام چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی۔ اب یہاں سے انکار بیعت کا وضع پہچانیں کہ حق کبھی باطل کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کیا کرتا ہے۔ اور اسی لیے صاف اعلان ہو گیا کہ اگر لو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، دیکھو اگر یہ حق باطل کی خواہش کی پیروی کر لیتا تو یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، اور جو ان کے درمیان ہے وہ تباہ ہو جاتے۔ حق سے مراد یقیناً پروردگار کی ذات گرامی ہے، لیکن اس کے بعد حق کبھی بانداز محمد سامنے آتا ہے، کبھی بانداز علی سامنے آتا ہے، اور جب علی ابن ابی طالب تک ہدایت و حق آتی، دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، تو اعلان ہوتا ہے ان علی رایۃ الہدیٰ، یقیناً علی ہدایت کے پرچم ہیں۔ اعلان ہوتا ہے علی مال حق والحق ما علی، علی حق علی کے ساتھ ہے، اور حق علی کے ساتھ ہے، اور علی حق کے ساتھ ہیں۔ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جہاں ہدایت بھی ہے، جہاں حق بھی ہے، اور جب اس کی وراثت حسین ابن علی تک پہنچتی ہے تو یہاں ہدایت بھی ہے، یہاں حق بھی ہے۔ یہ سفینہ ہدایت ہیں، اور یہ کشتی نجات بن کر سامنے آتے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اگر آج بیعت کر لیں، اس لیے کہ یہ حق کا نمائندے نہیں بلکہ حق تھے،
چنانچہ اس کی ترجمانی کیا بہترین انداز سے شاہ معین الدین چشتی اجمیری نے کی ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہیں بادشاہ بھی حسین ہیں، دین است حسین دین پناہ است حسین، حسین دین بھی ہیں حسین دین پناہ بھی ہیں، سردار نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ اگر یہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی۔ ایک انکار بیعت سے اس پوری کائنات کو بچا کر آپ نے بتا دیا کہ دیکھو حق تو کل بھی تھا، حق آج بھی ہے، لیکن انداز دونوں کا دیکھو کہ ایک طرف حق جب انداز جناب نو آتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے، باطل طاقتیں سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جناب نو وہ ہیں کہ جو بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، سیلاب کے زد میں آ کر دنیا تباہ ہو جاتی ہے، لیکن کشتی جناب نو بچ جاتی ہے، اس کے اندر جو موجود تھے وہ بچ جاتے ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جو خون کی دریا میں اپنی کشتی حیات کو ڈوب جانے دیتے ہیں، لیکن کائنات کو بچا کر بتا دیتے ہیں کہ اگر میں بیعت کر لیتا تو یہ کائنات تباہ ہو جاتی، یہ دنیا برباد ہو جاتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ اگر بیعت کر لیں تو نتیجے میں پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اس لیے کہ حق پروردگار ہے، حق کا کام لے کر چلے ہیں پیغمبر اسلام، وہ حق ہیں، جو دین لائے ہیں وہ حق ہیں، حسین ابن علی وارث پیغمبر ہیں، اور اسی لیے تو ارشاد فرمایا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب امام حسین علیہ السلام مرکزی کردار بن کر سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے، طے کر لیا تھا کہ چاہے پھر پورا خاندان میرا تہہ تیغ ہو جائے، لیکن میں اپنے جد کے دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا، حق کو برباد و تباہ نہیں ہونے دوں گا، باطل کو کبھی بھی سر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ آپ نے خطہ کربلا میں آنے کے بعد ایک عظیم قربانی پیش کر دی ہے، اور اس قربانی کے بعد آج دین زندہ ہے، آج اسلام زندہ ہے، آج حق زندہ ہے، آج باطل مردہ ہے، آج باطل کے اندر سکت نہیں رہ گئی ہے، اور دین ہے جس کو عروج آج بھی حاصل ہے۔ یہی کربلا کا خطہ وہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام یہاں تشریف لائے ہیں تو اعلان حق کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں، صاف اعلان کر دیا تھا ساری مصیبتیں برداشت ہیں، لیکن ہمارے جیسے یعنی میرے جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم بیعت کر لیں گے تو یہ کائنات کی تباہی کا سبب ہوگا، اور جب بیعت نہیں کی ہے تو کیا کیا نہیں بچ گیا ہے۔ بیعت نہ کرنے کی وجہ سے دین بچا، قرآن بچا، کعبہ بچا، اسلام بچا، ایمان بچا، اور یہی نہیں بلکہ اگر یہ حق باطل کی خواہشات کی پیروی کر لیتا تو آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ لہذا زمین حسین کی وجہ سے باقی، آسمان حسین کی وجہ سے باقی، ستارے حسین کی وجہ سے باقی، یہ دنیا حسین کی وجہ سے باقی۔ اب جس کے اوپر احسان ہوتا ہے، قرآن نے صاف اعلان کیا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ تو جب احسان ہی کا بدلہ احسان ہی ہے تو آؤ دیکھو کس کس کے اوپر احسان ہے۔ پورے دین پر احسان ہے، نبی انبیاء کی زحمتوں کے اوپر احسان ہے، نبی کے لائے ہوئے کاروان ہدایت کے اوپر احسان ہے، اور اس زمین و آسمان کے اوپر ہدایت ہے احسان ہے کہ جن کے کو بچایا امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کے ذریعے سے۔ اب یہ بالکل فطری چیز ہے کہ جن پر احسان ہو یقیناً ان کے اوپر اثر بھی ہوگا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان، ستارے، یہ سب کے سب شہادت امام حسین سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایک منظر میں پیش کر دوں، مثلاً ایک میت جا رہی ہے، ایک جنازہ جا رہا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ جنازے میں کچھ لوگ شامل ہیں، کچھ سر جھکائے ہوئے جا رہے ہیں، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ مرحوم کے دوستوں میں سے ہیں۔ کچھ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہا یہ کون ہیں؟ کہا یہ مرحوم کے اعزاء میں سے ہیں۔ ایک بہت تڑپ تڑپ کر رونے والا ملا، کہا یہ کون ہے؟ کہا اس کے اوپر احسان تھا، مرحوم نے بہت کچھ اس کے اوپر خرچ کیا ہے، لہٰذا وہ اس احسان کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں واقعہ کربلا کے بعد مورخین نے لکھا ہے، سنی شیعہ سب نے لکھا ہے کہ جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون تازہ جوش مارتا تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہے،
زمین سے خون ابلا ہے، فرات کا پانی نیزوں اچھلا ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جن پر احسان تھا وہ تمام چیزیں متاثر ہوتی ہیں، سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، چاند متاثر ہو جاتا ہے، ستارے آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ امام کائنات ہے کہ جو مصائب میں گھرا ہوا ہے، ہوتے ہوتے یہ جب آگے بڑھتی ہے بات تو محرم الحرام کی تاریخیں گزرتی رہتی ہیں۔ 2 محرم الحرام کو آنے والا قافلہ جو زمین طف پر، یہ زمین کربلا پر اترا تھا، وہی قافلہ احقاق حق کے لیے ثبات قدم کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اس پانی بند کرنے کے اثر بھی کسی پر بھی نہیں ہے۔ کوئی تاریخ آپ دکھائیں، کوئی مورخ یہ لکھتا ہو کہ کسی نے، بچے نے بھی آ کر کہا ہو کہ اب آقا بیعت کر لیجئے، اب پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انکار بیعت میں ہر بچہ حسین ہے، ہر جوان حسین ہے، ہر بوڑھا حسین ہے۔ عورتوں میں وہی جذبہ ہے کہ کوئی عورت بھی یہ نہیں کہتی ہے کہ اب بیعت کر لی جائے۔ معلوم یہ ہوتا ہے امام حسین وہ کارواں لے کر کربلا آ گئے ہیں کہ جس میں ہر ایک حق ہے، ہر ایک ہدایت ہے، ہر ایک کے اندر وہی جذبہ حسینی موجود ہے، ہر ایک کے اندر نبی کی سنت اور سیرت کو باقی اور برقرار رکھنے کا حوصلہ موجود ہے، ہر ایک نبی کے دین کو بچانے کے لیے کمر بستہ نظر آ رہا ہے۔ ہوتے ہوتے وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آج کا دن آ جاتا ہے، یعنی یوم تاسوعہ 9 محرم الحرام کا دن۔ یہ وہ دن تھا کہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اس وقت انصار حسین اپنی قلت کی وجہ سے ان کے اوپر اثر تھا کہ ہم اس قلیل تعداد میں ہیں، اور ادھر دشمن اس لیے مطمئن تھا اور خوش ہو رہا تھا کہ اس کے پاس اکثریت ہے۔ لیکن آج تاریخ رقم ہو جائے گی کہ کبھی کبھی اکثریت کو وہ شکست حاصل ہوتی ہے اقلیت کے ذریعے سے کہ جس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ آج یہ چند لوگ ہیں جو زمین کربلا پر ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے باطل کو سر نگوں کر دیں گے، ہمیشہ کے لیے پرچم حق کو سر بلند کر دیں گے۔ یہی وہ تاریخ تھی کہ جس میں چاروں طرف مجمع ہی مجمع تھا، یزیدیوں کا مجمع، اور اس طرف چند نفوس ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے گرد پروانوں کی طرح سے ہیں۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن امام حسین علیہ السلام گویا یکو تنہا تھے، چند انصار، چند اعزاء، اور دوسری طرف لاکھوں کا لشکر تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دینے کے لیے آمادہ تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت رکھنے والی بہن تھیں۔ آپ کا ایک طریقہ تھا کہ آپ نے اپنے خیمے کے اندر ایک سوراخ کر لیا تھا، اور اس سوراخ کے ذریعے سے چہرے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیا کرتی تھیں۔ گویا امام حسین کے ذریعے سے کبھی بابا علی کی زیارت اور کبھی نانا رسول کی زیارت کیا کرتی تھیں۔ لیکن جب زیارت کر رہی تھی 9 محرم الحرام کو تو اچانک آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جناب زینب بے چین ہو گئیں، پوچھا بھیا یہ کیا ہو گیا، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا ہے؟ کہا زمین کربلا پر وہ آ گیا ہے کہ جو ہمارے بچوں کو یتیم کرے گا، جو ہماری عورتوں کو بیوہ کرے گا۔ شمر ملعون زمین کربلا پر وارد ہوا ہے، اور پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک آواز قریب سے گونجتی ہے، اور وہ شمر ہی کی آواز تھی کہ جو جناب ام البنین کے فرزندوں کو آواز دے رہی تھی کہ ہم تمہارے لیے امان نامہ لے کر آئے ہیں، لہٰذا آؤ ہمارے پاس چلے آؤ، تمہارے لیے امان ہے۔ اس وقت جناب عباس کو غیظ آ جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ تیرے اوپر لعنت ہو اور تیرے امان نامے کے اوپر لعنت ہو۔ جب امام حسین علیہ السلام تک یہ بات پہنچی کہ امان نامہ لے کر شمر آیا ہے، اس وقت جناب زینب نے بھی کچھ گفتگو کی ہے اور کچھ امام حسین نے بھی گفتگو کی ہے۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا ہے کہ بھیا عباس کیا اس حالت میں تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ اور امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا کہ اے بھائی جانا ہو تو چلے جاؤ، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو اپنی ان بہنوں کو مدینے تک پہنچا دینا۔ جناب عباس کی آنکھوں سے آنسو ضبط نہ ہو سکے، روتے ہوئے آپ نے عرض کی کہ اے میرے آقا،
کیا وہ منظر آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب بابا جان نے ہمیں آپ کے سپرد کیا تھا اور پھر اسی عالم میں امام حسین علیہ السلام سے وفاداری کا ثبوت دیا ہے جناب عباس نے؟ یہ وہ دن تھا کہ جو آخری دن تھا، درمیان میں ایک رات تھی۔ وہ کون سی رات؟ وہ جو شب عاشوراء، وہ آنے والی رات کہ جس کے لیے شاعر نے کہا ہے، ہاں وہ رات دہشت و بیم و رجا کی رات، افسون جاں کنی و طلسم قضا کی رات، لب تشنگان ذریت مصطفیٰ کی رات، جو حشر سے عظیم تھی وہ کربلا کی رات۔ شبیر نے حیات کا سامہ بنا دیا، اس رات کو بھی مہر درخشاں بنا دیا۔ شب عاشوراء آئی ہے تو خیموں میں عورتیں تھیں، خواتین تھیں، اور ادھر حفاظت کے لیے لوگ تھے۔ ادھر امام حسین جناب زینب کے خیمے کی طرف پہنچتے ہیں تو اچانک جناب زینب کی آواز ہلال ابن نافع کے کانوں سے ٹکرائی، اور وہ آواز کیا تھی؟ بھیا آپ نے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے، کہیں یہ چھوڑ کر چلے تو نہ جائیں گے؟ جناب ہلال ابن نافع بے چین ہو جاتے ہیں، خدمت جناب حبیب ابن مظاہر میں آئے، کہا کیا یہاں بیٹھے ہیں آپ؟ چلیے، شہزادی کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں رہ گیا ہے۔ اس وقت جناب حبیب کی قیادت میں سارے انصار جمع ہو جاتے ہیں، نیام سے تلواریں نکال لیں، کہ شہزادی اگر آپ کو ہم پر اعتبار نہیں ہے تو ان تلواروں سے ہم اپنے گلوں کو کاٹ لیں گے۔ یہی رات تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کے انصار کی وفاداری کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ اس رات کے سلسلے میں کہ جو ثبوت وفا ملا ہے، اس سلسلے میں دلاور لکھنوی نے کیا خوب کہا ہے کہ شب کو انصار کا دل تول رہے تھے شبیر، دیکھنا یہ تھا انہیں فکر تن و سر تو نہیں، یا یہ کہیے کہ سبھی لال اکٹھا کر کے جوہری دیکھ رہا تھا، کوئی پتھر تو نہیں۔ ہاں یہ انصار موجود تھے، لیکن عزاداروں کہ ہم یاد دلائیں، یہ آج کا دن تھا جب چند انصار موجود تھے، لیکن کل کا دن وہ ہوگا جو قلت انصار کا دن ہوگا۔ آپ اس ماحول میں کہ جب ایک وبا پوری دنیا کے اوپر حاوی ہو چکی ہے، اندازہ لگائیں کہ جب عزاخانوں میں کھل کر ہم عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں، جب اجتماع نہیں ہو پا رہے ہیں، جب جلوس نہیں نکل پا رہے ہیں، تو ہمارے دلوں کے اوپر کتنا اثر ہو رہا ہے۔ ہم روتے ہیں کہ ہم کھل کر اپنے مولا کی عزاداری نہ کر سکے، تو اب ذرا سوچئے کہ وہاں جب قلت انصار تھی تو کیا عالم رہا ہوگا۔ وہ عالم نہ محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ رات تمام ہو گئی، سویرا ہو گیا، لاشوں پر لاشیں اٹھائی جانتے رہیں، خون بہتا رہا، شہادتیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ایک آخری وارث نبی اب موجود ہے۔ حسین ابن علی باہر موجود ہیں، خیمے کے اندر بیمار بیٹا موجود ہے، اور پھر رخصت آخر کے لیے باپ آتا ہے۔ بہن نے شانہ ہلایا، پھوپھی اماں نے، بیٹا اٹھو تمہارے بابا جان آئے ہیں۔ جب دیکھا تو عجب منظر دیکھا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کسی کو نہیں یاد کیا ہے، ہمیں اور آپ کو یاد کیا ہے۔ اے بیٹا، جب قید خانے سے چھوٹ کر مدینے جانا تو ہمارے دوستوں کو سلام کہہ دینا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی قریب الدیار کا تذکرہ ہو تو ہمارے اوپر آنسو بہا لینا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔